بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ عاد کا زمانہ۔ عاد کا زمانہ لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے اور قرآن مجید میں عاد کو میم بادی نوح کہہ کر نوح قوم کے خلیفوں میں گنا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کو عاد اللہ کہا ہے اور عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے۔ عاد کے رہنے کی جگہ۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے اتر میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے پورب میں عمان اور اتر میں رابع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عاد کا مذہب۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشے اور نوح کی قوم کی طرح صنم پرستی اور بت تراسی میں ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے ان میں سے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ عاد اپنی جسمانی صورت و غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے ایک اللہ کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف بے خطور کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ عزت دار شاخہ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور بہت خوبصورت تھے۔ ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و زور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی۔ ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، ہم میں سے زیادہ کون ہے قوت میں آگے؟ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتیجوں کو بتا کر نوح کی قوم کے واقعے یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے زبردست ہونے پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ نوح قوم کی تباہی کے بعد زمین کا تجھ کو مالک بنایا، خوش ایسی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، اس لیے اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود کے گڑھے ہوئے بتوں کی پرست سے باز آ، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع نقصان سب ایک اللہ کی ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگو، مانا کہ تم سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو، وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ معاف کر دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت گراں گزرتی تھیں اور وہ یہ نہیں سہ سکتے تھے کہ ان کے خیالوں، ان کے عقیدوں اور ان کے کاموں غرض یہ ہے کہ ان کے ارادوں میں کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرے، ان کے لیے مہربان نصیحت کرنے والا بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بیوقوف سمجھا اور ان کی معصومیت بھری حق والی سچائیوں کی تمام یقینی دلیلوں اور مثالوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے ہود، ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لے اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لے کہ وہ بڑے خدا کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بیوقوف ہوں اور نہ میں پاگل، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بیوقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس زوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے آدمی کو چنتا ہے جو ہر طرح سے اس کا اہل ہو اور حق کی اصل خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ رسالت کے اپنے منصب کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر سورج سے زیادہ روشن دلیلوں اور نصیحتوں کا ذرا بھی اثر نہ پڑا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو ذلیل کرنے اور جھٹلانے پر اور زیادہ اتر آئے اور مجنون اور کھپتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے بتوں کو برا کہنا شروع کیا ہے، ہم کو ان کی عبادت نہ کرنے پر ابھارنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھے؟
ان کی اس گستاخی بھری جرات اور ہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی آدمی حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر و جبت سے سنا، پھر ان سے یوں بولے: میں اللہ کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس عقیدے سے بالکل الگ ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے کوئی قدم اٹھائیں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچنے سمجھنے کا مالک ہوں اور حکمت اور دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں جس کے قبضے و قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پریشانیاں ہیں۔ جو زندگی اور موت کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچائے رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے اس کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے اور پوری کائنات اس کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے گا اور اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو بھی یہ باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں۔ تم سے سونا چاندی اور تخت و تاج کی طلب نہیں کرتا ہوں بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حال و مال کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں بلکہ دائمی و سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری و ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر ان کو خطاب کرتا ہے اور اپنی مرضی اور نامرضی سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے آدمی ہی کو چنا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادتوں کا جانکار ہو، ان کی خلوصی باتوں سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو اور اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی اس کی صحیح ہادی و مشفق بن سکتا ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجبی حیرت میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم و غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو اللہ کے سامان اپنی صفات کرنے والا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حود کی بات مان لینے میں ان کو معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی اور انہیں حقیر سمجھا جا رہا تھا جن کو وہ بڑے خدا کے دربار میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے اور اسی کو ان تصویروں اور مورتیوں کے لیے پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے: تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں کہ تم اس کے حقدار نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں سنی نہیں جاتی، ہم ایسی نصیحت کرنے والے مہربان سے باز آئیں۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ صاف ہو، پس لا تو ہمارے پاس اس چیز کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص اور میری سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔
बिला सुबह तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर अजाब व गजब आ पहुंचा। तुमको शर्म नहीं आती कि तुम अपने गढ़े हुए बुतों को उनके नाम गढ़कर पुकारते हो और तुम्हारे बाप दादा उनको अल्लाह की दी हुई दलील के बगैर मनगढ़ंत तरीके पर उनको अपना सफ़िया और सिफारिश मानते हैं, और तुम मेरी रोशन दलीलों से मुंह फेर कर और सरकशी करके अजाब के तलबगार होते हो। अगर ऐसा शौक है तो अब तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी इंतज़ार करता हूँ कि वक्त करीब आ पहुँचा। क्या तुम मुझसे उन मनगढ़ंत नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने घड़ लिया है कि जिसके बारे में तुम्हारे पास खुदा की कोई हुज्जत नहीं? बस अब तुम अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे हूद की कौम पर अजाब के वाक़ये को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।